بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے ہاتھ میں یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے۔ یہ تالیف کی ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث کو اگر آپ بھی سنیں گے تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث کو پورا سنیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس کتاب کے اندر حدیث ہے، اس حدیث کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے آثار و علامات کے بارے میں دریافت کیا کہ قیامت کے آثار کیا ہیں اور علامتیں کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے کچھ آثار ہیں، وہ یہ کہ اولاد نافرمانی کے سبب غم و غصے کا باعث ہوگی، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، یعنی بارش بھی ہو رہی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوگی، گرمی ہوگی، اور بدکاروں اور شریروں کا طوفان برپا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ خائن کو امین اور امین کو خائن کہا جائے گا، یعنی جو خیانت کرنے والا ہوگا اسے امانت دار کہا جائے گا، اور جو امانت دار ہوگا اسے جو ہے خیانت کرنے والا کہا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بیگانوں سے تعلق جوڑا جائے گا، جو بیگانے ہوں گے ان سے تعلق جوڑا جائے گا اور یگانوں سے توڑا جائے گا، یعنی جو اپنے ہوں گے، جو اپنے رشتہ دار ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، ان سے کیا کیا جائے گا، تعلق توڑا جائے گا، اور جو بیگانے ہوں گے ان سے تعلق جوڑا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہر قبیلے کی قیادت اس کے منافقوں کے ہاتھ میں ہوں گی، یعنی اس قبیلے کے اندر جو منافق لوگ ہوں گے ان کے ہاتھوں میں جو اس قبیلے کی قیادت ہوگی، اور ہر بازار کی قیادت اس کے بدکاروں کے ہاتھ میں ہوں گی، یعنی جو بدکار لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں جو ہے بازاروں کی قیادت ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مومن اپنے قبیلے میں بھیڑ بکری سے بھی زیادہ حقیر سمجھا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ محرابیں سجائی جائیں گی، محرابیں سجائی جائیں گی اور دل ویران ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے احاطے عالی شان بنائے جائیں گے اور اونچے ممبر رکھے جائیں گے۔ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا کے ویرانوں کو آباد کیا جائے گا، دنیا کے ویرانوں کو آباد کیا جائے گا، اور دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کے علامات میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا اور شراب نوشی بھی عام ہو جائے گی۔ پھر فرمایا، اے ابن مسعود، بے شک قیامت کے آثار و علامات میں سے یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی شرابیں پی جائیں گی۔ تو یہ تھی قیامت کی کچھ علامات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی جو ہے ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے، کیونکہ اگر ہماری وجہ سے اگر کسی نے
عمل کر لیا اور ان چیزوں سے بچ گیا تو یہ ہمارے لیے جو ہے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پیغام پسند آیا ہوگا۔